کھڑے ہو کے پانی پینا گناہ ہے، اگر پانی میں سے 5-6 گھونٹ پیے جائیں تو 3، کھڑے ہو کے پانی پینا گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حنفی فقہا نے اسے بہت زیادہ لکھا ہے تو مکروہ تنزیہی، یعنی اچھا فعل نہیں ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے پانی پیتے تھے، کتنے صحابہ بتائیں؟ 3 تو عباد اللہ ہی اس میں شامل ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں طرح دیکھا ہے، کھڑے ہو کے پانی پیتے بھی اور بیٹھ کے پانی پیتے بھی۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھی، وضو کیا ہوا تھا، پھر سنو، سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ نے نماز پڑھی، پھر کھڑے ہوئے، پھر پانی منگایا اور پیا کھڑے ہو کے۔ تو کسی نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے والد یعنی سیدنا حسین ابن علی، میں اپنے والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے پانی پیتے تھے۔ حنفی فقہا نے اسے مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے بھی پانی پیتے تھے اور بیٹھ کے بھی۔ اصل مسئلہ پتہ ہے کہاں سے نکلا ہے؟ اصل مسئلہ یہاں سے نکلا ہے کہ شعبی کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں کفار کھڑے ہو کے پانی پینے کو کہتے تھے، کھڑے ہو کے پانی پیو گے تو اس سے تمہیں بیماری ہو جائے گی، ایک، اور دوسری یہ کہ وہ تکیہ لگا کے کھانا کھاتے تھے، بادشاہ جیسے کھاتے ہیں نا، بیٹھ گئے، پاؤں پھیلا لیے، اب کھانا کھایا جا رہا ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس رسم کو، اس بد عقیدے کو توڑنے کے لیے کہ کھڑے ہو کے پانی پیو گے تو بیمار ہو جاؤ گے، خود کھڑے ہو کے پانی پیا کئی بار، تاکہ ان کے اس نظریے پہ چوٹ پڑے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھایا، اس لیے کہ ایک تو اس میں کبر ہے، اور شعبی دوسری بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹیک لگا کے کھانا کھانا یہ عرب کرتے تھے، اس سے پیٹ بڑھ جاتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھے ہوئے پیٹ سے ناگواری ہوتی تھی کسی آدمی کا پیٹ باہر نکل آئے۔ یہ سنانا چاہیے ان سب مذہبی ٹھیکیداروں کو کہ تم کرتے کیا ہو، تمہیں یہ حدیثیں نہیں پہنچی، ہمیں ہی پہنچی ہیں۔ اسی لیے حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کسی کا پیٹ بڑا ہوا دیکھتے تھے تو نکیر فرماتے تھے، مطلب منع کرتے تھے کہ گھوڑے پہ کیسے چڑھے گا آدمی، جہاد کیسے کرے گا، متحرک پھرتا ہوا کیسے ہوگا، اور ان کے پیٹ بڑے ہوئے ہوتے تھے کافروں کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انا فلا آکل متکئن، اور جہاں تک میرا تعلق ہے میں کبھی بھی ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتا۔ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ساری بحث مشکل الآثار میں کیا ہے۔ طحاوی حنفی فقہا کے امام تھے رحمہ اللہ۔ یہ دو چیزیں تھیں، یہاں تک حدیث میں آیا کہ جبریل امین آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھانا کھا رہے تھے، تو انہوں نے کہا اللہ کی عبادت ہے اور حضرت کا ٹیک لگا کے کھانا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک چھوڑ دیں۔ شرعی مسئلہ اب بھی یہی ہے کہ اگر آدمی معذور ہو جائے، کمر میں درد ہو جائے، تھک جائے، ٹیک لگا کے کھائے، کوئی منع نہیں، لیکن بغیر کسی ضرورت کے ٹیک لگا کے کھانا جسے متکبر اور مغرور لوگ کھاتے ہیں، منع۔ آسان چیز یہ دو رسمیں تھیں جن کا رد کرنا تھا۔ عرب ہمیشہ برا سمجھتے تھے کھڑے ہو کے پانی پینے کو، اور ٹیک لگا کے کھانا ان کی عادت تھی بادشاہوں کی طرح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا رد کیا۔ ساری تفصیلات دیکھنی ہو تو سب سے اچھی بحث قدوری انہوں نے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے معانی الآثار میں کی ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے تو مکروہ بھی نہیں کہا، انہوں نے مباح کہا ہے، اور جو بھی آدمی کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہوا، اور اس کے ساتھ جب 5-6 گھونٹ پیے گا تو 3 والی سنت ادا ہو جائے گی۔ ایک حدیث رہ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، یہ آتا ہے کہ آپ ایک گھونٹ کر کے پانی پیتے تھے،
تو 3 ہوں 4 ہوں 5 ہوں، ابن قیم زاد المعاد میں لائے ہیں، اس پہ بھی عمل اگر کرے گا کوئی تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا طریقہ